حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ کہتے ہیں پسند اپنی اپنی، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ جس کو جو چیز پسند ہوتی ہے نا، اس سے کبھی وہ تھکتا اور اکتاتا نہیں ہے۔ جن لوگوں کو موبائل کا شوق ہوتا ہے وہ موبائل سے تھکتے ہی نہیں، ساری رات بیٹھ کے موبائل پہ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو گپ شپ کا شوق ہوتا ہے، گھنٹوں گپ شپ لگاتے ہیں، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا جیسے عورتیں۔ بعض لوگوں کو گھومنے کا شوق ہوتا ہے، جو ہی موقع ملا گھومنے نکل گئے، جو ہی موقع ملا گھومنے نکل گئے۔ ان کو گھومنے کا شوق ہوتا ہے، گھومنے سے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ یہ جتنے پیسے والے، جن کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت لوگوں کا خون چوسا ہے انہوں نے، تو وہ جو ہی ان کو چھٹی ملتی ہے کبھی لندن بھاگ جاتے ہیں، کبھی کینیڈا گھومنے چلے جاتے ہیں، کبھی ترکی گھومنے چلے جاتے ہیں، کبھی ملیشیا گھومنے چلے جاتے ہیں۔ بس یہ ان کے کام ہے، یہ ایک شوق ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، اور جس کو جس چیز کا شوق لگ جائے وہ کبھی بھی اس سے اکتاتا نہیں ہے، کبھی بھی اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ کہتا ہے اور حضور نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا شوق تھا نا، وہ تھا نماز۔ آپ کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا نماز سے، پڑھتے رہتے تھے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں ڈال دی ہے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، مجھے مزہ آتا ہے۔ اور یہ جو نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا آ جانا، یہ انسان کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت، مجہول کا صیغہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ نے کر دیا ہے ایسے۔ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ نماز میں اسے مزہ آئے، نماز کی اسے لذت حاصل ہو، نماز میں اس کا دل لگے، نماز میں اس کا جی لگے۔ یہ انسان کے اپنے بس کی چیز نہیں ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کے بھی اسباب ہوتے ہیں، کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو بنیادی سبب وہ ہے نظر کی حفاظت اور فضولیات اور لغویات سے احتراز۔ یہ تو ہیں بنیادی شرطیں، اس کے بغیر نماز میں مزہ نہیں آئے گا۔ جس کی نظر آوارہ ہوگی اس کو نماز سے وحشت ہوگی، اس کا دل کرے گا بس سلام پھیروں اور دوڑ لگاؤں۔ جس کی نظر ہر وقت جھکی رہے گی اس کا نماز میں جی لگے گا۔ آپ ایک دن نظر کو جھکا کے رکھیں اور اس دن نمازیں پڑھیں، اور اس دن کی نمازوں کا زندگی کی تمام نمازوں سے موازنہ کریں، آپ کو زمین آسمان کا فرق محسوس ہو۔ اور دوسرا، فضولیات اور لغویات سے پرہیز، نہ فضول بولنا، نہ فضول دیکھنا، نہ فضول سننا، نہ فضول کوئی کام کرنا، نہ ہی اپنا وقت ضائع کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب ہو گئے وہ مومن کہ جو خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں اور لغویات اور فضولیات سے منہ موڑتے ہیں۔ توجہ ہی نہیں ان کی لغویات کی طرف، ٹائم ہی نہیں ان کے پاس۔ ایسا انہوں نے اپنے نظام الاوقات کو ٹائٹ رکھا ہوا ہے کہ وہ لغویات اور فضولیات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، یہ نہیں فرمایا والذین اللغو مجتنبون، وہ لوگ کہ جو بچتے ہیں لغویات سے، یعنی لغویات کے قریب تو چلے جاتے ہیں لیکن پھر بچ جاتے ہیں۔ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ لغویات کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے، دیکھتے ہی نہیں ہیں اس طرف۔ لغویات ادھر ہوتی ہیں اور ان کا رخ ادھر ہوتا ہے۔ یہ جو لایانی ہے، جب تک انسان یہ نہیں چھوڑتا تب تک
اللہ تعالیٰ اس کو اپنے تعلق کا کمال نہیں دیتا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی مسلمان کے اسلام کے حسن میں سے ہے یہ بات کہ وہ تمام لغویات اور فضولیات کو چھوڑ دے، کوئی بے مقصد کام نہ کرے، نہ بے مقصد بولے، نہ بے مقصد دیکھے، نہ بے مقصد سنے، نہ کوئی بے مقصد ایک لمحہ ایک منٹ ضائع کرے۔ مقصد 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 میں چلتا رہے۔ ایک آدمی نے یہاں سے کراچی جانا ہے، مثال کے طور پہ یہاں سے کراچی جانا ہے، اب اگر وہ چلتا رہے گا تو پہنچ جائے گا، اور اگر یہاں سے نکل کے بٹشا کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا یار تھوڑا سا جا کے دربار کی زیارت کر کے آ جاؤں، پھر وہاں سے نکل کے پھر تھوڑا سا چلے گا، پھر کہے گا یار کھنڈو کے پکوڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ذرا کھنڈو کا چکر لگا لوں، پھر پکوڑے کھا کے پھر آئے گا ہائی وے پہ، پھر کہے گا یار پھر خیبر پہنچا، پھر خیبر میں پہنچا تو پتہ چلا کہ یہاں اڈیرو لال ایک دربار ہے قریب میں، مزار ہے، چلو اڈیرو لال کا چکر لگا لوں، ٹنڈو آدم کا چکر لگا لوں، پھر وہاں سے دوبارہ مین سڑک پہ آیا، پھر آگے چلا مٹیاری، پتہ چلا یہاں کی آئس کریم بڑی مشہور ہے، پھر آئس کریم کے لیے چلا گیا، پھر پتہ چلا کہ پیڑے بھی بڑے مشہور ہیں، وہ ذرا اندر ملتے ہیں، پھر پیڑے کھانے چلا گیا، پھر واپس آیا ہائی وے پہ، پھر پہنچا حیدرآباد تو پتہ چلا کہ حیدرآباد کی ربڑی بڑی اچھی ہوتی ہے، پھر گھس گیا حیدرآباد میں، ربڑی کھا لی، پھر پتہ چلا لطیف آباد کی بریانی بڑی اچھی ہوتی ہے، پھر بریانی کھانے چلا گیا، پھر آیا ہائی وے پہ۔ بتائیے جلدی پہنچے گا دیر سے پہنچے گا؟ گھنٹوں کا فاصلہ کس میں طے ہوگا؟ دنوں میں طے ہوگا۔ یہ جتنے لایانی کرنے والے سالکین ہوتے ہیں نا، ان کی مثال ایسی ہوتی ہے، فضول وقت ضائع کرنا، فضول بولنا، فضول دیکھنا، فضول سننا، فضول کام کرنا، یہ بیچارے جو ترقی گھنٹوں میں ہونی چاہیے وہ ان کی سالوں میں بھی مشکل سے ہو پاتی ہے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور جو لایانی کو چھوڑ کے معمولات میں اپنے ٹائم کو مصروف رکھتے ہیں تو وہ گھنٹوں میں وہاں پہنچتے ہیں جہاں دوسرے سالوں میں بھی نہیں پہنچتے۔ بہت سوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک سالک کو 1 سال ہو گیا اگلا سبق نہیں مل رہا، اور ایک سالک کو چوتھے دن سبق مل جاتا ہے، تو سالک کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس کو۔ یہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو فضولیات اور لغویات نہیں چھوڑتے وہ بس بیچارے ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے فضولیات اور لغویات کو چھوڑیں گے پھر نماز کی حقیقت حاصل ہوگی۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ نماز میں خشوع خضوع آ جائے گا جب لغویات چھوڑ دیں گے، جب لغویات چھوڑیں گے اور نماز میں خشوع خضوع آ جائے گا تو نماز ان کو برائی بے حیائی سے روکے گی، ان کا تزکیہ ہو جائے گا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، شرمگاہیں بھی محفوظ رہیں گی۔ اس لیے نماز میں دل لگنے کے جو ظاہری اسباب ہیں ان میں سے مین اہم یہ 2 ہیں، نظروں کی حفاظت، فضول کام چھوڑ دینا، اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا، کوئی بے مقصد کام نہ کرنا، بے مقصد اوقات ضائع نہ کرنا۔ یہ 2 چیزیں تو ہیں بنیادی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کو ہلکا رکھنا، یعنی کھانا لیکن چند لقموں کی بھوک چھوڑ دینا، اور کھانے پینے میں احتیاط کرنا، بے برکت مشتبہ کھانا، اس سے بچنا۔ مشتبہ کھانے سے مراد تو وہ کھانا ہے جس میں حلال حرام کی کوئی تحقیق ہی نہ ہو، حرام بھی ہو سکتا ہے حلال بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشتبہ کھانا۔ اور بے برکت کھانا وہ ہوتا ہے جو فساق اور فجار بناتے ہیں، وہ بے برکت کھانا ہوتا ہے۔ فساق اور فجار جو کھانا بناتے ہیں وہ بے برکت ہوتا ہے، اور وہ کھانا بھی بے برکت ہوتا ہے کہ جس پہ ناداروں کی حریص نگاہیں پڑتی ہیں۔ نادار کہتے ہیں غریب کو۔ غریب آدمی مٹھائی کی دکان سے گزر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس بھی پیسے ہوتے نا، میں بھی تھوڑی سی لے لیتا، بچوں کو کھلا دیتا۔ یہ ہے حسرت بھری نگاہیں، ناداروں کی حسرت بھری نگاہیں اور حرص سے بھری ہوئی نگاہیں جس چیز پہ پڑتی ہیں اس میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو یہ بے برکت
اور مشتبہ کھانے سے بھی نماز پہ فرق پڑتا ہے، نماز کے خشوع خضوع میں فرق پڑتا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز کا خشوع خضوع دے دے، نماز میں دل لگے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھکے تھکائے جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعت پڑھ کے جب سلام پھیرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے ابھی بہت گہری نیند کر کے اٹھے ہیں، ایسے ریلیکس ہو جاتے تھے 2 رکعت پڑھ کے، تھکے تھکائے، لیکن جو ہی نیت باندھی اور 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیرا، ایسے جیسے اچھی خاصی نیند کر کے اٹھ رہے ہیں ابھی۔ ہمارے سارے بزرگوں کی نمازیں عجیب تھیں۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ جا رہے تھے کہیں تو ملتان سے گزرنا تھا، تو ملتان میں پتہ چل گیا کہ حضرت مدنی یہاں سے گزریں گے، تو خیر المدارس کے جو بانی قاری محمد حنیف صاحب جالندری زید مجدہم کے جو دادا جان تھے حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری نور اللہ مرقدہ، ان کو پتہ چلا تو وہ بھی بہت سارے علماء کے ساتھ اسٹیشن پہ ملنے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز ہم نے بھی پڑھنی ہے، تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف ہم حاصل کر لیں، اسٹیشن پہ نماز پڑھ لیں۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اب نماز شروع کر لی حضرت نے نماز شروع کی اور چل سو چل نماز پڑھ رہے ہیں۔ گاڑی نے ٹاں بہت کی لیکن حضرت نے نماز ہی نہیں چھوڑی اور گاڑی چلی گئی۔ حضرت کا ایک خادم نماز توڑ کے ڈبے میں چڑھ گیا حضرت کا سامان سنبھالنے کے لیے۔ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو پلیٹ فارم بالکل خالی، گاڑی بھی چلی گئی، مسافر بھی بیٹھ کے چلے گئے۔ جب سلام پھیرا تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرہ نے عرض کیا حضرت ایسے موقع پہ تو نماز توڑنے کی گنجائش ہے، سلام پھیر سکتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے واللہ مجھے گاڑی کے جانے کی کوئی خبر نہ ہوئی، مجھے نہیں پتا چلا گاڑی چلی گئی۔ گاڑی کا پتہ چلتا کہ گاڑی جا رہی ہے تو میں سلام پھیروں نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گاڑی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا خشوع خضوع دے دے، نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ یہ ساری چیزیں نماز کے قائم کرنے کے اندر داخل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری یہ دعا قبول کرنا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔